بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج قصص الانبیاء کے پروگرام میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کے اصحاب کا ذکر کریں گے۔ دنیا میں کوئی بھی نظریہ اس وقت تک طاقت نہیں پکڑ سکتا جب تک نظریہ پیش کرنے والے کے ساتھ مخلص افراد پر مشتمل ایک جماعت کھڑی نہ ہو جائے۔ یقیناً اسلام کی اشاعت و ترویج میں جو تیزی آئی، اس کی ایک وجہ اسلام کی حقانیت بھی ہے کہ اسلام کے نظریات مبنی بر فطرت ہیں، مبنی بر حقیقت ہے۔ اور اسلام کے سربلندی کی دوسری وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کے پیچھے آپ کے اعلیٰ اخلاق اور کردار کا بڑا عمل اور دخل ہے۔ اور تیسری وجہ اسلام کی تیز اشاعت کی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو جماعت عطا فرمائی، وہ جماعت ان افراد پر مشتمل تھی جو ایمان والے بھی تھے اور اخلاص والے بھی تھے۔ اس لیے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو کافی ہے اور آپ کے جو متبعین ہیں ایمان والے، وہ آپ کو کافی ہیں۔ اب درمیان میں ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اوپر اللہ کی ذات ہے اور نیچے زمین پر میرے آقا کے ساتھ مومنین اور متبعین کی جماعت ہے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے اپنے ساتھیوں کی تربیت فرمائی تھی، اس کا نتیجہ اور ثمرہ یہی تھا کہ وہ اسلام کی سربلندی اور اشاعت کے لیے ہر وقت تیار رہتے اور ہر وقت ہماتن گوش رہتے تھے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں فرمایا، قالوا سمعنا واطعنا، کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی وہ ہیں کہ حضور جب انہیں ارشاد فرماتے ہیں تو ان کی زبان پر دو ہی کلمے ہوتے ہیں، سمعنا حضور سن لیا، واطعنا اور اطاعت شروع کر دی، درمیان میں تیسرا کوئی جملہ ہی نہیں، ہرگز نہیں کہ حضور آپ نے ارشاد تو فرمایا، بڑی اچھی بات ہے، بڑی ٹھیک بات ہے، لیکن اگر ہمیں رخصت مل جائے کل تک کے لیے، کہیں بھی ایسا نہیں، درمیان میں فاصلہ ہی نہیں ہے، سمعنا واطعنا، سنا اور اطاعت۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جماعت ہے، جو لوگ ہیں جو ان کی معیت میں اسلام کی سربلندی کا کام کر رہے ہیں، ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں رحیم ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، تو ان کو دیکھے گا رکوع کرتا ہوا،
سجدہ کرتا ہوا، یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، فضلا من اللہ ورضوانا اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے، اس کی رضا چاہتے ہوئے نظر آئیں گے تمہیں۔ اور سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور تو ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان دیکھے گا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ساتھیوں کی یہ نشانیاں ہم نے تورات میں بھی بیان کی اور انجیل میں بھی بیان کی۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، صحابہ تھے، جو آپ کی جماعت تھی، ان کے بارے میں ایک بہت بڑی خوبی جو نجاشی بادشاہ کے دربار میں جب نجاشی نے سوال کیا تو حضرت جعفر طیار نے اس کا جواب دیا۔ اس نے کہا یہ بتاؤ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے یا کبھی بڑھتی ہے اور کبھی کم ہوتی ہو؟ تو جعفر نے طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد آئے دن بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہوتی۔ اس نے پوچھا کیا مشقت اور تکلیف اور پریشانی میں لوگ اور صحابہ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مشقت ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، بھوک ہو، فقر ہو، غربت ہو، کوئی بھی پریشانی اور مشکل ہو، کوئی بھی اپنے آقا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت تھی، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت کی روشنی میں اور نور میں جن کو پروان چڑھایا تھا، ان میں کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی عیب تو تب ہوتا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت میں نعوذ باللہ کوئی کمی ہوتی۔ جب حضور خود ایک کامل انسان، تو آپ کی تربیت اور آپ کا تزکیہ، آپ کی تعلیم وہ بھی مکمل تھی، تو اس سے ایک مکمل لوگوں نے ہی پیدا ہونا تھا۔ صحابہ کرام میں بے شمار صحابہ، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں عزتیں دی، عظمتیں دی، شان دی، منزلتیں دی، تو وہ روتے تھے شکرانے کے طور پر اور کہتے تھے اے عمر تو وہی ہے کہ تجھے تیرا باپ پیٹا کرتا تھا، مارا کرتا تھا، کہ تو 2 بکری نہیں سنبھال سکتا؟ یہ وہ عمر تھا۔ اور آج دیکھو عمر کو کہ اتنی بڑی ریاست کا سربراہ ہے، اور اتنی بڑی ریاست میں عمر کے عدل و انصاف کی وجہ سے کسی کی جرت نہیں کہ کوئی کسی پر ظلم کر سکے۔ وہ جو کل تک 2 بکری نہیں سنبھال سکتا تھا، آج مصطفیٰ کی نظر نے اس کے اندر اتنا کمال پیدا کر دیا کہ اتنی بڑی سلطنت کو سنبھال کے بیٹھا ہے۔ سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے امور ریاست میں مشغول تھے کہ آپ کا بیٹے حضرت عبداللہ ملنے کے لیے آ گئے، تو آپ نے جو آپ کا خادم تھا اس سے کہا کہ عبداللہ سے کہو کہ آج ملاقات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ میں مصروف ہوں۔ آج تھوڑے سے فاصلے پر سیدنا امام حسن تشریف لا رہے تھے، آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ واپس چلے گئے۔ تو خادم نے اندر جا کر بتایا حضور جب میں آپ کے بیٹے کو جواب دے رہا تھا آپ کی طرف سے کہ آج ملاقات نہیں ہو سکتی، تو شہزادہ رسول پیچھے کھڑے سن رہے تھے، وہ چلے گئے بغیر کسی سوال کیے۔ سیدنا عمر فاروق نے سارے کام چھوڑ دیے اور آپ بھاگے۔ صحابہ کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے اور پیچھے،
حضرت امام حسن کو تلاش کر رہے ہیں۔ مدینہ کے ایک چوراہے میں آمنا سامنا ہو گیا تو آپ نے عرض کی، اے نواس رسول، میرے دروازے سے واپس کیوں پلٹ گئے، اندر کیوں نہیں تشریف لائے؟ تو سیدنا امام حسن نے فرمایا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو یہ جواب دیا تو میں نے کہا کہ آج آپ مصروف ہیں، پھر میں مل لوں گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر سے کپڑا اتار کے عرض کی، عمر کے سر پر عظمت کے جتنے بال ہیں، اے نواس رسول آپ کے نانا کے صدقے میں ہے، وہ عمر کا بیٹا ہے، آپ علی کے بیٹے ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں، لخت جگر رسول کے بیٹے ہیں، آپ کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ جب تشریف لانا چاہیں آپ تشریف لیں۔ اس کے بعد آپ ٹھہر گئے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو تشریف لانے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کسی کو بھیج کر مجھے بلا لیا کریں، میں خود آ جایا کروں گا۔ پھر آپ نے فرمایا، عرض کی کہ اے نواس رسول، جو حکم ہو وہ مجھے لکھ کر بھیج دیا کریں، میں وہ کام کر کے آپ کی خدمت میں خود حاضر ہو جایا کروں گا۔ یہ وہ عمر فاروق ہیں۔ جو رات کو ایک دفعہ مدینہ کے شہر میں بے چینی سے ٹہل رہے ہیں۔ ساتھیوں نے پوچھا، عمر کیوں نہیں سوتے رات کو، آرام سے سو۔ سیدنا عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے رو کر کہا کہ میں رب کے خوف سے رات کو نہیں سو سکتا۔ اگر رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ عمر تمہاری سلطنت میں دریائے فرات کے کنارے ایک کتا رات کو بھوکا سو گیا تھا تو میں رب کو کیا جواب دوں گا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کتا بھوکا سو گیا، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہوتے تو آپ فرماتے، لوگوں میں تمہیں یہ سلطنت اور اقتدار و حکومت دینا چاہتا ہوں، اس کے بدلے میں تم مجھے ایک گھاس کا تنکا توڑ کے دے دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں اقتدار دینا چاہتا ہوں۔ آج چاردانگ عالم میں جو اسلام کی ریاست اور سلطنت کا ایک عظیم تصور موجود ہے، وہ وہی سلطنت ہے جس کی تکمیل عمر فاروق کے دور میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں کوئی عیب اور کوئی نقص کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کو صاف ستھرا کرنے میں، جن کی تعلیم و تربیت کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون اور پسینہ صرف کیا ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے تھے، مہمان آ گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ہے کہ جو آج رات اس کی مہمان نوازی کرے، میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میں انہیں لے جاتا ہوں۔ صحابی رب کی رضا کے لیے، جنت کے لیے مہمان کو اپنے گھر لے گئے اور اب جا کر اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ کسی بہانے سے بچوں کو سلا دو، کھانا تھوڑا ہے، میں اور آپ اور بچے کھائیں گے تو مہمان بھوکا رہ جائے گا، بچوں کو سلا دو۔ بچوں کو سلانے کے بعد خود مہمان کے ساتھ کھانے پر بیٹھے، مہمان نے کھانا شروع کیا، کسی طریقے سے چراغ کو بجھا دیا اور ساتھ بیٹھے رہے۔ مہمان نے یہ سمجھا کہ میرے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ مہمان نے تنہا کھانا کھایا، نہ صحابی نے کھانا کھایا، نہ صحابیہ نے کھانا کھایا، نہ آپ کے بچوں نے کھانا کھایا۔ صبح
آپ اس مہمان کے ساتھ مسجد نبوی میں آئے، نماز فجر پڑھی، ابھی نماز فجر پڑھ کے بیٹھے ہی تھے کہ سیدنا جبرائیل امین آ گئے اور وحی لائے، اور وہ وحی کیا تھی؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے غلاموں میں وہ بھی غلام ہیں کہ جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ تیرے ساتھی قربانی دینے والے ہیں، ایثار دینے والے ہیں، مر مٹنے والے ہیں، فدا ہونے والے ہیں۔ بچے بھی خود رات کو بھوکے سوئے، خود بھی رات بھوکے سوئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خدمت کی۔ یہ کیا تھا؟ یہ تربیت مصطفیٰ تھی، حضور کی تربیت تھی، یہ حضور کی تعلیم تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر آخرت کا اتنا یقین پیدا کر دیا تھا کہ ان کو اب دنیا بڑی حقیر نظر آتی تھی۔ آج ہمارے لیے دنیا کیوں عظیم ہے؟ اس لیے کہ ہمیں آخرت کا یقین نہیں ہے۔ جس دن ہمارے اندر آخرت کا یقین پیدا ہو گیا، اس دن ہمارے لیے دنیا ایک حقیر ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک بڑی عظیم مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ہیں تو کچھ صحابہ زخمی ہو کے زمین پر گرے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی نے شدت پیاس کی وجہ سے العطش کی صدا بلند کی کہ پانی۔ ایک صحابی بھاگتے گئے، پیالہ پانی کا بھر کر لائے، اس کو پیش کیا۔ ابھی وہ ہاتھوں میں لے کے پینے ہی لگا تھا کہ قریب سے کسی اور زخمی صحابی کی آواز آئی، العطش۔ اس نے کہا نہیں، میں نہیں پیوں گا، میرے بھائی کو جا کے دے دو۔ وہ پیالہ بھاگ کے اس کے پاس لے گیا، وہ زخمی صحابی اٹھ کے پینے لگا۔ ابھی پینے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ تیسرے صحابی کی آواز آ گئی، العطش، کہ بڑی پیاس ہے شدت کی۔ اس نے کہا میں نہیں پیتا، میرے تیسرے بھائی کی طرف لے جاؤ۔ وہ کرتے کراتے 5-6 صحابہ کے درمیان پیالہ پھرا۔ 5ویں پر جب وہ پیالہ پہنچا تو 5واں 6ٹھا صحابی شہید ہو گیا۔ وہ پھر بھاگ کے واپس آیا پہلے صحابی کو کہ چلو اس کو تو پلاؤں میں۔ جب اس تک پہنچا تو دیکھا وہ بھی شہید ہو چکے۔ دوسرے پر آیا، وہ بھی شہید۔ تیسرے کو دیکھا، وہ بھی شہید۔ ہر ایک نے اپنے پیاس پر دوسرے کی پیاس کو ترجیح دی۔ اس وقت کہ جب نزاع کا عالم تھا، سکرات کا عالم تھا، ترجیح دی۔ مسلمانوں کہاں کھو گئے ہو؟ کیوں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ تم ہی سے اللہ نے انسانیت کی ہدایت کا کام لینا ہے، لیکن تم میں ہدایت کا کام وہی کریں گے نا جو پہلے ہدایت کے راستے پر خود آئیں گے اور صحابہ کی طرح ایثار اور قربانی کا نمونہ بنیں گے۔ یہ تربیت تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ کیا تھی کہ خود پینے سے پہلے دوسرے کو پلاؤ، اس کا ثواب ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، جنت ملتی ہے اس کے صلہ میں۔ حضور کے ارشادات اتنے دل میں گھر کر گئے تھے کہ سامنے موت نظر آ رہی ہے، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، پھر بھی پانی کو منہ سے اس لیے نہ لگایا کہ دوسرے صحابی کی آواز آ گئی العطش کی، دوسرے نے لگایا کہ تیسرے کی آواز آ گئی۔ مسلمانوں، قومیں فکر اور کردار سے پہچانی جاتی ہیں۔ افراد کا جتھا قومیں نہیں ہوتی، قوم تب بنتی ہیں افراد کا جتھا کہ جب ان کی زندگی میں نصب العین ہو، اور اس نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی اور محنت کرنے کے لیے جب وہ تیار ہو جائیں تب قوم بنتی ہے۔ ہم ہجوم ہیں، قوم نہیں ہیں۔ قوم وہ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں ایک مقاصد اعلیٰ ہوتے ہیں، جن کے اخلاق اقدار بڑے بلند ہوتے ہیں، جن کا کردار بڑا صاف اور ستھرا اور شفاف ہوتا ہے۔
جو صبر کے راستے پر ہوتے ہیں، حیا کے راستے پر ہوتے ہیں، علم کے راستے پر ہوتے ہیں۔ آئیے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک اور اعلیٰ مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی سے پہلے صحابہ میں بیٹھے ہیں اور آپ بار بار مشورہ طلب کر رہے ہیں۔ ادھر انصار بیٹھے ہیں، ادھر مہاجر بیٹھے ہیں۔ تو مہاجر جو صحابہ تھے وہ اٹھ کے حضور کے حکم پر بڑا اعلان کرتے، حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں، حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ پر جانیں لٹا دیں گے، ہم آپ پر اپنا مال فدا کر دیں گے۔ جب وہ مہاجر صحابی بیٹھتے حضور پھر فرماتے کہ تمہاری کیا رائے ہے آپ نے صحابہ سے۔ تو کافی دیر کے بعد انصار میں سے ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جو بار بار پوچھ رہے ہیں اس لیے کہ ہم انصار میں سے کوئی بولیں؟ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ مہاجر جو کہہ رہے ہیں وہ حضور کافی ہے اور آپ کا حکم ہماری سر آنکھوں پر ہے۔ اگر آپ کا بار بار پوچھنا یہ کہ ہم میں سے کوئی کھڑا ہو تو کھڑے ہو کے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم اپنی گردنیں کاٹ کے آپ کے سامنے رکھ دیں تو ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم تو دیں، ہم اپنے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر! جب انصار نے یہ بات کی تو حضور کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ سبحان اللہ! یہ تھی وفاداری اور جانثاری صحابہ کرام کی۔ یاد رکھیے صحابہ کرام ہی دین کی اساس ہیں، بنیاد ہیں، عظمت ہیں، شان ہیں، قدر ہیں، منزلت ہیں۔ انبیاء کرام تو پہلے بھی آئے مگر دنیا گواہ ہے کہ جتنی تھوڑے سے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرض سے کام کو شروع کیا اور ایک ریاست کو مکمل کر دیا، اس میں اللہ کی مدد بھی تھی، رب کی نصرت بھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت بھی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں بھی تھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت اور خاص عنایت بھی تھی، اور اسی خاص کرم اور مہربانی کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی مخلص جماعت عطا فرمائی تھی۔ ناظرین کرام، آئیے میں ایک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سہارے لے کے بڑی مشکل سے چل کے حضور تک پہنچے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا ہے؟ عرض کرنے لگے حضور کاروبار میرا نہیں، زراعت میری نہیں ہے، میں مسجد نبوی میں آپ کی خدمت میں رہتا ہوں، دین پڑھتا رہتا ہوں، آپ سے سیکھتا رہتا ہوں، آپ کے فرامین سنتا رہتا ہوں، یاد کرتا رہتا ہوں۔ کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا، بڑا عرصہ ہو گیا، بڑے دن ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ سامنے والے خیمے میں گھر میں جا کر بڑھیا سے کہو کہ ایک دودھ کا پیالہ دے دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھاگتا گیا، میں دودھ کا پیالہ لے کر آیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا وہ جو صفہ پر بیٹھنے والے تیرے ساتھی ہیں ان کو بھی لے آ۔ اب اس کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے، کسی نے کہا 70 تھے، کسی نے کہا 170 تھے، کسی نے کہا 120 تھے، بہرحال وہ ایک بڑی تعداد تھی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ بٹھا دو ان کو، سب کو بٹھا دیا قطار در قطار۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ میں سوچ رہا تھا کہ سب سے پہلے حضور مجھے دیں گے، مگر میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فرمایا ابو ہریرہ یہ جو پیالہ ہے یہ پہلے بندے سے پلانا شروع کر دو۔ سخت پیاس، سخت بھوک، چلنے کی طاقت نہیں، اٹھ نہیں سکتے تھے۔ دودھ جا کر لے آئے حضور کے حکم پر ایک بوڑھیا صحابیہ سے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پلاؤ۔ چوں چرا نہیں کیا کہ حضور میں اس سے زیادہ بھوکا ہوں، اس سے زیادہ پیاسا ہوں، نہیں،
اور حضور کا حکم آ گیا، انہوں نے پیالہ صحابی کے سامنے رکھ دیا، حضور کی انگلیاں اس پیالے کے اندر ہیں، صحابی نے پینا شروع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور کی تعلیم و تربیت تو دیکھیے، فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی تھی کہ میں پوری نظر سے پیالے کی طرف دیکھتا کہ کتنا دودھ باقی ہے، میں کنکھیوں سے آنکھوں کے کونوں سے دیکھتا رہا کہ دودھ ختم ہوا یا بچ گیا۔ ابو ہریرہ فرماتے اس نے پیٹ بھر کے پیا، میں حیران ہوا کہ دودھ کا پیالہ جیسے پینے سے پہلے تھا، اس کے پیٹ بھر کے پینے کے بعد بھی دودھ کا پیالہ ویسے کا ویسے تھا۔ اب اس مقام پر یہ دیکھیں نا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت فرما برداری تو دیکھیے، صبر تو دیکھیے، یہ کس نے پیدا کیا ان کے اندر؟ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تربیت نے پیدا کیا۔ 70 صحابہ نے دودھ پی لیا، دودھ نہیں ختم ہوا۔ پھر بالآخر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پی لو۔ ابو ہریرہ فرماتے میں نے پینا شروع کیا، خوب پیا۔ خوب پیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب میں پلا رہا تھا نا پیالہ، پہلے صحابی کو پلانے لگا تو میں نے دل میں سوچا کہ حضور یہ 70 صحابہ کو بلانے کی ضرورت کیا تھی، یہ ایک دودھ کا پیالہ میرے لیے کافی نہیں ہے، مگر حضور کا حکم تھا کہ 70 کو بلا کے لاؤ جو تیرے ساتھی ہیں چبوترے کے، اصحاب صفہ کو۔ جب سب نے پی لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تم پیو۔ ابو ہریرہ فرماتے میں نے پیٹ بھر کے پیا، میرے آقا نے پھر فرمایا ابو ہریرہ پیو، میں نے پھر منہ کو لگا لیا، پینا شروع کر دیا، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار فرمایا ابو ہریرہ پیو۔ ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر ایک گھونٹ بھی پیا تو میرا جو پیٹ میں دودھ جا چکا ہے وہ بھی باہر آ جائے گا، حضور ایک گھونٹ کی بھی گنجائش نہیں اب میرے پیٹ میں۔ تو میرے آقا نے مسکراتے ہوئے کیا فرمایا؟ فرمایا ابو ہریرہ تم تو سوچ رہے تھے کہ میں اکیلا پی جاؤں گا تو پیتے کیوں نہیں؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور واقعہ کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کریں کہ حضور میں روزہ توڑ بیٹھا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا اگر تم ارادتاً روزہ توڑو گے تو غلام آزاد کرو۔ اس نے کہا حضور میں تو غریب سا آدمی ہوں، میں غلام کہاں سے آزاد کر سکتا ہوں، میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کہتا ہے کہ 60 روزے رکھو۔ اس نے عرض کی حضور مجھ سے 60 روزے نہیں رکھے جائیں گے، میں رحمت للعالمین کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، ایک روزہ جو میں نے رکھا تھا وہ میں نے حضور توڑ بیٹھا، تو 60 روزے، پھر 60 روزے کفارے کے، پھر اس میں شرط ہے کہ متتابعین، پے در پے، اگر آپ نے 30 روزے رکھ لیے اس کے بعد ایک روزے کا وقفہ کر لیا پھر شروع سے گنتی، 60 روزے آپ نے کفارے کے رکھنے، درمیان میں وقفہ نہیں کرنا، ناغہ نہیں کرنا۔ حضور میں کیسے رکھوں گا؟ یہ بارگاہ مصطفیٰ تھی اس لیے لاڈ ہو رہے تھے، رحمت للعالمین کی درگاہ تھی، صحابی لاڈ کر رہے ہیں کہ حضور میں کیسے رکھوں گا 60 روزے، میں ایک تو رکھ نہیں سکا، پورا نہیں کر سکا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تم غلام آزاد کرتے ہو، نہ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہو، نہ تم 60 روزے رکھتے ہو، اللہ نے تو یہی کچھ فرمایا ہے۔ مگر صحابی کو پتہ تھا کہ حضور شریعت بتانے والے اگر ہیں تو شریعت بنانے والے بھی ہیں، حضور کا حکم، حضور کا اشارہ، اسی سے شریعت کی نوک پلک سنواری جاتی ہے، نوک پلک تبدیل ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، صحابی بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے آ کر کھجور کا ایک ٹوکرا دیا حضور کے بارگاہ میں ہدیہ۔ میرے آقا نے فرمایا وہ کدھر ہے صحابی، سائل کدھر ہے؟ تو اس نے کھڑے ہو کے کہا حضور میں یہاں بیٹھا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ کھجور کا ٹوکرا لے جاؤ اور جا کر مدینہ کے بستی میں جہاں تم رہتے ہو وہاں تقسیم کر دو، فقراء میں، غرباء میں، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ حضور کی رحمت کو دیکھ کے صحابی کا حوصلہ بڑا ہوا تھا، اس نے عرض کیا رسول اللہ میں کس کو دوں؟ فرمایا جو غریب اور فقیر ہو۔ اس نے کہا حضور مجھ سے بڑھ کر نہ کوئی غریب ہے نہ کوئی فقیر ہے،
کس کو دوں پھر؟ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا، مسکرا کے فرمایا جا تو خود کھا، اپنے بچوں کو کھلا، تیرا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ تھا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ صحابہ کرام کا، اور یہ لاڈ تھے، یہ ناز تھے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا کرتے تھے، اور وہ ان کی جانثاری اور فدائی کاری تھی کہ ان کی زبان سے بات بعد میں نکلتی تھی، پہلے کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ آئیے میں ایک اور حضور کے ساتھی اور صحابی کا واقعہ سناتا ہوں کہ انہیں حضور کی ذات پر کتنا فخر تھا، کتنا ناز تھا، کتنا یقین تھا، کتنا ایمان تھا۔ حضور مدینہ کے بازار سے گزر رہے ہیں تو ایک گھوڑے پر نظر پڑی، بڑا اچھا گھوڑا تھا، کیونکہ حضور سپہ سالار بھی تھے، جہاد کے لیے بھی جایا کرتے تھے، تو آپ نے اس گھوڑے کو پسند فرمایا۔ تو گھوڑے کا مالک یہودی تھا، میرے آقا نے اس سے قیمت طے کی، قیمت طے کرنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا چلو مسجد نبی تک چلو، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، اس کا ثمن دیتا ہوں، اس کا بدلہ دیتا ہوں، معاوضہ دیتا ہوں۔ اب حضور آگے آگے ہیں، گھوڑا لے کر وہ یہودی پیچھے پیچھے آ رہا ہے، پیچھے سے کسی اور نے آواز دے دی، تو اس نے اس سے بات کر لی، اس نے حضور سے زیادہ قیمت بتا دی، اس کی نیت خراب ہو گئی، ارادہ بدل گیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی ہے، اس نے کہا کہ اگر آپ نے پیسے دینے ہیں تو یہیں دیں، میں آپ کے گھر نہیں جا سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا تیرا میرا سودا طے ہوا ہے، اور یہ طے ہوا کہ تو میرے ساتھ میرے گھر جائے گا، مسجد میں جائے گا، مسجد نبوی میں وہاں سے تجھے پیسے دوں گا، اس کا معاوضہ حفظ دوں گا اس کا۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جاتا۔ حضور نے فرمایا بھی تیری میری بات ہوئی ہے تو اپنے وعدے پر قائم رہ، کیوں وعدے سے منحرف ہو رہا ہے؟ تو اس نے سرے سے انکار کر دیا کہ میں نے تو آپ سے وعدہ ہی کوئی نہیں کیا، میں نے تو آپ سے کوئی خرید و فروخت ہی نہیں کی، میں نے تو آپ سے کوئی سودا ہی نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، مدینہ طیبہ ہو، اور لوگ اکٹھے نہ ہوں، جانثار اکٹھے نہ ہوں، صحابہ اکٹھے ہو گئے۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرما رہے ہیں بھئی تیرا میرا سودا ہوا ہے۔ بالآخر اس نے ایک ایسی بات کی جس سے وہ سوچتا تھا کہ میری جان چھوٹ جائے گی، اور وہ اپنے جھوٹ کی وجہ سے اس سودے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ اگر میں نے آپ سے سودا کیا ہے تو کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی میں گواہ کہاں سے لاؤں، اس وقت تو اور میں اکیلے تھے، کہاں سے گواہ لاؤں؟ سارے چپ کھڑے ہیں۔ حضور کے ایک جانثار صحابی وہ بول اٹھتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے گھوڑا خریدا، اس نے آپ گھوڑا بیچا اور اتنی قیمت میں بیچا، اور اس شرط پر کہ یہ مسجد نبوی سے آ کے پیسے لے گا اور گھوڑا دے جائے گا۔ اب وہ یہودی لاجواب ہو گیا، وہ مسجد نبوی گیا، حضور سے معاوضہ لیا، بدل لیا گھوڑے کا، اور گھوڑا دیا اور چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ اللہ کے بندے تو سودے میں تھا ہی نہیں، تو نے کیسے کہہ دیا کہ آپ نے یہ سودا کیا اور میں اس کا گواہ ہوں؟ قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے نظارے تو دیکھیے۔ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ اللہ ہے، میں نے دیکھا ہے اللہ کو؟ فرمایا تم نے نہیں دیکھا، تو حضور میں نے آپ کے کہنے پر گواہی دے دی نا کہ اللہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے۔ حضور آپ نے فرمایا جنت ہے، میں نے تو جنت نہیں دیکھی، میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ جنت ہے۔ حضور آپ نے فرمایا کہ عرش ہے، کرسی ہے، لوح محفوظ ہے، آسمان ہے، جنت ہے، سدرۃ المنتہا ہے، آدم سے عیسیٰ تک انبیاء برحق ہیں، میں نے ان میں سے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا فرشتے ہیں، جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، اسرائیل ہے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، ہواؤں کو چلانے والے فرشتے ہیں، پانی کو بہانے والے فرشتے ہیں، مارنے والا فرشتہ ہے، رزق بانٹنے والا فرشتہ ہے۔ حضور میں نے تو کسی فرشتے کو نہیں دیکھا، لیکن میں نے کہا آمن تو میں حضور آپ کے کہنے پر ایمان لایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ فرشتے ہیں۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں صحابی، حضور اگر اتنی بڑی باتوں پر میں نے آپ کے حکم پر، آپ کے ارشاد پر اگر میں نے گواہی دی ہے تو یہ تو معاملہ ہی حضور چھوٹا سا تھا، ایک گھوڑے کی بات تھی نا۔ جب اتنے بڑے معاملے پر ہم گواہ ہیں آپ کے، تو اس پر میں کیوں نہ گواہی دیتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ایک اعزاز دیا، ایک تحفہ دیا، اور اس کا اعزاز اور تحفہ کیا دیا؟ فرمایا کہ جس عدالت میں میرا یہ صحابی اکیلا کھڑے ہو کے گواہی دے دے، اور اس کیس میں، اس مقدمے میں 2 گواہوں کی ضرورت ہو، تو اس ایک کی گواہی کے بعد دوسرے گواہ کو تم نے طلب نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ میرا صحابی ذو شہادتین ہے۔ آج کے بعد اس اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہوگی، 2 کے برابر ہوگی گواہی۔ ناظرین کرام، آئیے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، محبت اور تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اصحاب رسول سے محبت اور عقیدت کا رشتہ جوڑیں، اور اہل بیت رسول سے غلامی کا رشتہ جوڑیں۔ ہمیں حضور کی نسبت سے ان دونوں رشتوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ میرے اہل بیت سفینہ نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ ہدایت پا گیا، جو اس سے رہ گیا تباہ ہو گیا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفینے پر بیٹھنے والوں کو سفر کرنے کے لیے آسمان کے تاروں سے رہنمائی لینی پڑتی ہے۔ یہ حضور نے دونوں باتیں ارشاد فرمائی کہ میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، اور میرے اہل بیت سفینہ نوح کی مانند ہے۔ ہم اس سفینہ نوح میں سوار ہیں۔ یہ سفینہ نوح منزل پر انہی کو پہنچائے گا جو آسمان ہدایت کے ستاروں سے ہدایت لیتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے عقیدت، پیار، محبت، الفت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔